علی بھائی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں، حالت غیبت میں ہیں، وہ ہدایت یافتہ بندے ہوں گے، وہ حالت غیبت میں ہیں، یا سنین کلیمنٹ جو وہ لڑی ہے اس میں سے ہوں گے؟ اس حوالے سے تھوڑی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی، کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے نام کے اوپر ایک شخص پیدا ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اہل سنت کے ہاں تو روایتیں یہی ہیں کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اہل تشیع جو ہیں انہیں وہ امام حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں۔ میں تو لاجیکلی اہل سنت کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے، ہوں گے وہ ہاشمی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے، اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا۔ البتہ جب دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے، تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، 2 زرد چادروں میں، مسلم شریف میں آتا ہے، دمشق کے سفید مینار کے اوپر، اور اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امام نماز پڑھانے لگے گا تو وہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے کہ تم میں بعض بعض کے امام ہوتے ہیں، تو وہ ایک نماز عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے آنر کے طور پہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر باقی نمازیں عیسیٰ ابن مریم بھی پڑھائیں گے۔ یعنی جو اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم کی، وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد لیڈرشپ جو ہے نا وہ امام مہدی ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے، پھر اوورآل مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے، محمد مہدی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کریں گے، یہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی میں آپ تھوڑا سا ذرا جو آج کل ماڈرن دور کے مسائل ہیں اس کے اوپر آتے ہیں۔ میں ایک ٹی وی اینکر ہیں، مذہبی پروگرام کرتے ہیں، میں نے ان کو سنا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2 لڑکا لڑکی ایک ہوٹل کے ریسیپشن پہ جاتے ہیں اور ریسیپشن والا پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی ہے، وہاں پر موجود 2 لوگ یہ بات سن لیتے ہیں، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کا نکاح ہو گیا۔ نہیں، جھوٹ بولا ہے نا، نکاح تو کرنے سے ہوگا نا۔ وہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد میں کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع، وہ بات اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ شاید کسی نے پلی بنائی ہو، تو مذاق میں بھی پورا اس کا پروسیجر فالو ہوگا نا، کہ اس کو میں اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں لیتا ہوں، ایجاب و قبول ہوگا، خالی دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو جھوٹ ہوگا، تو اس طرح تو نکاح نہیں ہوتا۔ نہیں، کیسے نکاح ہوگا؟ علی میں دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ پہلے بیوی کو بتانا ضروری ہے، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بس بتا دیں، پھر سائیں آپ پوچھیں گے۔ اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، کل کو آپ مر جاتے ہیں، آپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو جو 1/8 حصہ ہے وہ اب 1/16 1/16 ہوگا، 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا، تو اگر وہ بیوی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ تو مریں گے اور پیچھے لڑائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس طرح ہو نہیں سکتا نا، اسلام میں تو چیزیں اس طرح تو نہیں چلتی ہیں نا، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، اور مولویوں نے اکثر شادیاں چھپا کے کی ہوئی ہیں۔ یہ 2-4 دلیر آپ کو نظر آتے ہیں، سامنے آ کے کہتے ہیں میں نے تیسری کر لی، میں نے چوتھی کر لی، سارے نہیں اس طرح کرتے، 2-2 3-3 سب نے کی ہوئی ہیں، طارق جمیل صاحب کی ایک ہی ہے، غامدی صاحب کی ایک ہے، باقیوں کے بارے میں میں کوئی گارنٹی نہیں کرتا۔ علی بھائی جو خفیہ نکاح ہوتے ہیں غلط ہے نا، خفیہ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ نکاح تو ہے ہی اعلانیہ کہ میاں بیوی ہے، وہ پھر اعلانیہ تو پھر منی نے کتنے کرا دینا؟ تو پھر ٹھیک ہے نا یار، بات یہ ہے کہ جہاں باقی چیزوں کو آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، پورا اسلام آپ نے نکاح میں گھسا دیا ہوا ہے۔ آج تک یعنی بوڑھی نے نکاح سے پہلے تو نہیں پوچھا کہ میرا ہونے والا جڑا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، آج تک رشتے میں یہ بات ہوئی ہے، نوکری کا تو پوچھتے ہیں، نماز کا پوچھا ہے؟ اگر نماز کے بغیر آپ لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں، اسلام کیوں بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں؟ علی بھائی سود اس معاشرے کو کھا گیا، ہر بندہ سود میں جکڑا ہوا ہے، ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، میرا خیال ہے سارے اسی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، کیا مطلب جو واقعی سولوشن ہے کہ سود سے پاک کیا جا سکے؟ جو کر دیا ہے تقی عثمانی صاحب، میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، 1-2 قباطیں ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی، جب تک انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمیں الاؤ نہ کرے۔ وہ کائبر ریٹ والا ایک ایشو ہے، دوسرا قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی ڈالنا، یہ 2 قباطیں ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو اسلامک بینک ان کا نظام پاکستان میں ہے آلموسٹ 90% کے قریب پہنچ چکا ہے اسلام کے، تو وہ بالکل درست ہے، منی اگینسٹ گڈس ہے، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے۔ اسلامک بینک جتنے بھی ہیں نا، جو پورے اسلامک بینک ہیں، وہ کاروبار کے ذریعے پروفٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ باقی بینک جو ہے وہ سودی قرضے دیتے ہیں فیکٹریوں کو، اس کے اگینسٹ وہ سود لے کے کچھ حصہ آپ کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ، پروفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، جبکہ جو اسلامک بینک ہے وہ گڈس کے اگینسٹ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیکٹریوں میں انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں جو اسلامک سسٹم ہے اسلامک بینکنگ والا، میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی بھائی اسلام میں حلالہ کا کانسیپٹ ہے؟ کوئی حلالے کے کانسیپٹ نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ ایک قرآن میں ذکر آیا تھا جسے انہوں نے حلالہ بنا لیا کہ اگر کوئی شخص
فوت ہو گیا ہے، اس کے بعد جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے پہلے خامد کی طرف اپنی مرضی سے لوٹنا چاہے تو وہ چلی جائے وہاں پہ. یہ نہیں تھا کہ وہ اسے قتل کر کے یا ایک رات کا نکاح کر کے سارے معاملات کرے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو پری پلان ہلانا جو ہے یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے جی، بالکل کوئی ہلانے کا کانسیپٹ نہیں ہے.